پس میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیے تاکہ وہاں پناہ گزین ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعہ میں جو آج کل موجود ہے نزول فرما کر اسباب حرب و سامان رسد مہیا کرنے میں سرگرم ہوں گے کہ اس اثنا میں قوم یاجوج ماجوج سد سکندر کو توڑ کر ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف پھیل جائے گی، سوائے مضبوط قلعہ کے کہیں ان سے خلاصی کی صورت نہ ہوگی۔ لوگوں کے قتل و غارت کرنے میں بالکل دریغ نہ کریں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، ان کا ملک انتہائی بلاد شمال مشرق بیرون حفت اقلیم میں ہے۔ ان کے جانب شمال دریائے شور ہے کہ جس کا پانی شدت برودت کی وجہ سے اس قدر غلیظ و منجمد ہے کہ جس میں جہاز رانی ناممکن ہے۔ ان کے شرقی و غربی اطراف میں دیواروں کی مانند دو بڑے پہاڑ واقع ہیں جن میں آمد و رفت کا راستہ نہیں۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جس میں سے یاجوج ماجوج نکل کر ادھر کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے کہ جس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی آہنی دیوار سے کہ جس کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بلند کر دیا ہے۔ پس وہ دن بھر نقب زنی اور توڑنے میں مصروف رہتے ہیں، مگر رات کو خداوند کریم اپنی قدرت کاملہ سے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ جتنے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کے درمیان حلقہ سے پیدا ہوتا ہے، مگر ابھی تک اس قدر نہیں کہ آدمی نکل سکے۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر ہے کہ جب ان کی اول جماعت بحیرہ تبریہ میں پہنچے گی تو اس کا کل پانی پی کر خشک کر دے گی۔ بحیرہ تبریہ طبرستان میں ایک مربع چشمہ ہے کہ جس کا پاٹ 7 یا 10 کوس تک ہے اور نہایت گہرا ہے۔ جب پچھلی جماعت وہاں پہنچے گی تو کہے گی کہ شاید اس جگہ کبھی پانی ہوگا۔ ظلم، قتل، غارت گری، پردہ دری، عذاب دہی اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ اسی کیفیت سے چلتے ہوئے جب ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ اب ہم نے زمین والوں کو نیست و نابود کر دیا، چلو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ بس آسمان پر تیر پھینکیں گے، خداوند کریم اپنی قدرت سے ان کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اب تو ہمارے سوا کوئی نہیں رہا۔ اس فتنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غلہ کی اس قدر تنگی ہوگی کہ گائے کا کلہ 100 اشرفی تک کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے اصحاب آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ پس خداوند کریم ایک قسم کی بیماری کہ جس کو عربی میں نغف کہتے ہیں نازل کرے گا۔ یہ ایک قسم کا دانہ ہے جو بھیڑ یا بکری کی ناک یا گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی سی دیر میں ہلاک کر دیتا ہے۔ قوم یاجوج ماجوج اس مہلک مرض سے ایک ہی رات میں تباہ ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال سے آگاہ ہو کر چند آدمیوں کو بیرون قلعہ تفتیش حال کے لیے بھیجیں گے اور ان سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو سے لوگوں کی زندگی مقدر ہوگی۔ اس مصیبت کے دفعیہ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر مع اپنے ساتھیوں کے دست بدعا ہوں گے۔ تب خداوند تعالی
لمبی لمبی گردن اور جسم والے جانوروں کو، جن کو عربی میں عنقا کہتے ہیں، بھیجے گا۔ پس وہ جانور بعضوں کو تو کھا لیں گے اور بعضوں کو مختلف جزیروں اور دریائے شور میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون و زرد آب سے زمین کو پاک کرنے کی غرض سے بہت بڑی بابرکت بارش ہوگی، جو متواتر 40 روز تک رہے گی، جس سے کوئی پختہ و خام مکان و خیمہ اور چھپر بغیر ٹپکے نہ رہے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت و با افرات ہوگی، یہاں تک کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے و بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے، زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، سب کے سب احسان و طاعت و بندگی میں مصروف ہو جائیں گے، سانپ اور درندے لوگوں کو ایذا نہ پہنچائیں گے، قوم یاجوج و ماجوج کی تلواروں کی نیام اور کمانیں ایک عرصہ تک بطور ایندھن کام آئیں گی۔ حالات مذکورہ بالا 7 سال تک روبہ ترقی رہیں گے۔ اس کے باوجود کثرت خیرات و طاعات کے خواہشات نفسانی قدر ظہور پذیر ہونے لگیں گی۔ یہ سب واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہوں گے۔ دنیا میں آپ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر آپ انتقال فرما کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ بعد ازاں قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جس کا نام چہچہ باشندہ ملک یمن آپ کے خلیفہ ہوں گے، جو نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیں گے۔